السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائی کہتے ہیں جی میرے ایک دوست ہے، اس کی والدہ فوت ہو گئی ہیں۔ انہوں نے پوچھا ہے کہ مردے کو کن چیزوں سے فائدہ پہنچایا جاتا ہے، یعنی کون سے اعمال ہیں جن کے ذریعے مردے کو فائدہ ہو۔ بھائی سب سے پہلے نمبر پر تو مرنے والے کے لیے بخشش کی دعا کریں۔ مرنے والے کے لیے بخشش کی دعا کرنا یہ اس کو فائدہ دے گا، جیسا کہ صحیح بخاری کی حدیث ہے کتاب الجنائز کے اندر 1327 نمبر پر۔ اس کے علاوہ نسائی وغیرہ میں بھی آتی ہے کہ جب نجاشی حبشے کا بادشاہ فوت ہوا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر ہوئی، آپ نے صحابہ کو کہا تھا استغفروا لاخیکم، کہ اپنے بھائی کے لیے استغفار کرو۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ مرنے والے کے لیے بخشش کی دعا کرنا یہ اس کو فائدہ دیتی ہے۔ پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ والی روایت جو مسند احمد کے اندر آتی ہے اس کو بھی سامنے رکھ لیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ بقیع کی طرف نکلا کرتے تھے اور ان کے لیے دعا کرتے تھے، جی بقیع قبرستان کی طرف۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ سے اس کے بارے میں پوچھا، آپ نے فرمایا مجھے ان کے لیے دعا کا حکم دیا گیا ہے، جی۔ اور یہ یہاں بات یاد رکھنا کہ اگر کوئی مشرک آدمی فوت ہو جائے تو اس کے لیے تو دعا جائز ہی نہیں ہے، موحد کے لیے دعا کرنی چاہیے، اور موحد کو انشاءاللہ دعا جو ہے وہ اس کی اولاد کی، اس کے رشتہ داروں کی بخشش کی دعا جو ہے وہ فائدہ دیتی ہے اہل ایمان کی بھی، جی۔ پھر دوسرے نمبر پر صدقہ جاریہ، جی، یعنی کوئی ایسا کام کر جائے، مثلا کوئی جو ہے وہ مسجد بنوا جاتا ہے، مدرسہ بنا جاتا ہے، تو جب تک لوگ وہاں نمازیں پڑھتے رہیں گے، دین کا علم حاصل کرتے رہیں گے تو اس کو اس کا اجر و ثواب ملتا رہے گا، جی۔ یا کسی جگہ کوئی پانی کا اہتمام کر گیا ہے، لوگ اس پانی سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے، پیتے رہیں گے، تو پیاس بجھاتے رہیں گے، تو انشاءاللہ اس کو اس کا اجر اور ثواب ملتا رہے گا، جی۔ جیسا کہ نبی علیہ السلام کی حدیث بھی ہے کہ اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ الا من ثلاثۃ الا من صدقۃ جاریۃ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له، کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جب آدمی مر جاتا ہے تو اس کا عمل جو ہے اس سے منقطع ہو جاتا ہے، مگر تین چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا مرنے کے بعد بھی اجر اور ثواب اس کو ملتا رہتا ہے۔ صدقہ جاریہ، ایسا علم جسے نفع حاصل کیا جاتا ہے، یا نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرتی ہے، جی۔ پھر اس کے متعلق اور بھی کئی ایک روایات ہیں۔ بہرحال تیسرے نمبر پر مرنے والے نے اگر کوئی نظر کے روزے یہ مانے ہوں کہ میں نظر کے روزے رکھوں گا یا رکھوں گی، وہ عورت ہے یا مرد ہے، تو اس کی طرف سے نظر کے روزے رکھنا اس کا بھی اس کو فائدہ ہوگا، جیسا کہ حدیث آتی ہے ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی، صحیح بخاری کے اندر فرمایا من مات، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من مات وعلیہ صیام صام عنہ ولیہ، جو آدمی مر جائے اور اس کے ذمہ روزے ہوں تو اس کی جانب سے اس کا ولی روزہ رکھے۔ یہ صحیح بخاری، صحیح مسلم اور حدیث کی کتابوں میں حدیث موجود ہے، جیسا کہ اس کی ایک اور دلیل بھی ہے کہ ایک عورت نبی علیہ السلام کے پاس آئی، اس نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری ماں فوت ہو گئی ہے، اس کے ذمہ نظر کے روزے ہیں، کیا میں اس کی طرح روزے رکھوں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا مجھے بتاؤ اگر تیری ماں پر قرض ہوتا تو تو اسے ادا کرتی، کیا وہ قرض اس کی طرف سے ادا کیا جائے گا؟ اس نے کہا ہاں۔ آپ نے فرمایا تو اپنی ماں کی طرف سے روزے رکھ۔ یہ عبداللہ بن عباس والی حدیث صحیح مسلم، صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، جی۔ پھر اسی طرح جو ہے ایک حدیث وہ یہ بھی آتی ہے کہ میت کے قرض کی ادائیگی، یہ چوتھے نمبر پر کہ میت کے اوپر اگر قرض ہے تو وہ قرض ادا کر دیا جائے تو یہ بھی اس کو فائدہ دے گی، جیسا کہ مستدرک حاکم وغیرہ کے اندر یہ حدیث موجود ہے، پتہ چلتا ہے اس سے بھی، جی۔
پھر میت کی طرف سے کوئی صدقہ کر دینا، اس کا بھی انشاءاللہ اس کو فائدہ ہوگا. جیسا کہ ایک آدمی نے نبی علیہ السلام سے کہا میری ماں اچانک فوت ہو گئی، میرا خیال ہے اگر مرتے وقت وہ بات کر سکتی تو صدقہ کرتی، کیا میں اس کی طرف صدقہ کروں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں تو اس کی طرف صدقہ کر. یہ ایک روایت بھی صحیح موجود ہے انشاءاللہ، صحیح بخاری وغیرہ کی ہے. پھر اس کے علاوہ بھائی میت کی طرف سے حج کرنا، یہ بھی حدیث صحیح بخاری کے اندر موجود ہے کہ ایک عورت نبی علیہ السلام کے پاس آئی جو ہے نا قبیلے کی، اس نے کہا کہ میری ماں نے حج کرنے کی نظر مانی تھی، اس نے حج نہ کیا اور فوت ہو گئی، تو کیا میں اس کی طرح حج کروں؟ آپ نے فرمایا ہاں تو اس کی طرح حج کر. جی تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اس کا بھی اس کو فائدہ ہوتا ہے. تو بھائی یہ جو گھروں میں قرآن خوانی کروائی جاتی ہے، لوگوں کو بلا کے قرآن پڑھا کے ان کو کھانے کھلائے جاتے ہیں، یا کل ساتہ 40واں، اس قسم کے جو معاملات ہیں یہ غیر شرعی ہیں، یہ نہیں کرنے چاہیے. یہ چند باتیں میں نے موٹی موٹی عرض کر دی ہیں. انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کو بات سمجھ آ جائے گی اور آپ کے دوست کو بھی انشاءاللہ فائدہ ہوگا اس کا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.